بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کربلا کا نام آتے ہی دل غم سے بھر جاتا ہے۔ 10 محرم الحرام کا دن تاریخ اسلام کا ایک عظیم اور دردناک دن ہے۔ اس دن نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کے اہل خانہ اور وفادار ساتھیوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ لیکن ایک سوال جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اہل بیت علیہ السلام پر کیا گزری؟ 10 محرم کے بعد ان کے حالات کیا تھے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی واقعات کا ذکر کریں گے جنہیں سن کر دل کانپ اٹھتا ہے اور آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، عاشورہ کے دن جب سورج غروب ہونے کے قریب تھا تو میدان کربلا میں حق کی خاطر لڑنے والے تقریباً تمام جانثار شہید ہو چکے تھے۔ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹوں، بھتیجوں، بھائیوں اور ساتھیوں کی قربانی اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ آخر کار وہ لمحہ بھی آیا جب امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد میدان کربلا میں خاموشی چھا گئی، لیکن اہل بیت کی آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک نئی اور انتہائی کٹھن آزمائش کا آغاز ہو چکا تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد دشمنوں نے خیموں کا رخ کیا۔ خیموں میں موجود خواتین، بچے اور بیمار افراد بے یار و مددگار تھے۔ خیموں کا سامان لوٹا گیا اور خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ ہر طرف خوف اور اضطراب کا عالم تھا۔ بچے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، عورتیں اپنے بچوں کو تلاش کر رہی تھیں۔ کئی بچے اپنے والدین اور سرپرستوں سے محروم ہو چکے تھے۔ اسی ہنگامے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے عظیم صبر اور ہمت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اہل بیت اطہار کی خواتین اور بچوں کو جمع کیا، انہیں تسلی دی اور ان کی حفاظت کی کوشش کی۔ ناظرین کرام، 10 محرم الحرام کی رات کو تاریخ شام غریبہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ وہ رات تھی جب اہل بیت کے پاس نہ گھر تھا، نہ خیمہ، نہ آرام کی جگہ اور نہ ہی کوئی محافظ۔ وہ صحرا میں کھلے آسمان تلے تھے۔ ان کے پیارے شہید ہو چکے تھے اور ان کے جسم میدان کربلا میں موجود تھے۔ ناظرین کرام، ذرا سوچئے، جن ماؤں نے اپنے جوان بیٹوں کو کھو دیا ہو، جن بچوں نے اپنے باپ کو شہید ہوتے دیکھا ہو، ان پر وہ رات کیسی گزری ہوگی۔ یہ وہ غم ہے جس کا اندازہ الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں ہے۔ اسی دوران حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ شدید بیماری کی حالت میں موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین علیہ السلام کے فرزند تھے اور بیماری کے باعث جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے اہل بیت علیہ السلام کی نسل کو آگے بڑھانا منظور فرمایا تھا۔ امام زین العابدین نے تمام مصائب کو صبر کے ساتھ برداشت کیا اور اہل بیت کی قیادت کی ذمہ داری سنبھالی۔ ناظرین کرام، 11 محرم الحرام کو اہل بیت کے قافلے کو قیدیوں کی صورت میں کربلا سے روانہ کیا گیا۔ یہ منظر انتہائی دردناک تھا۔ وہی اہل بیت جن کی عزت اور تکریم کا حکم قرآن و حدیث میں دیا گیا، انہیں قیدی بنا کر لے جایا جا رہا تھا۔ خواتین، بچے اور بیمار افراد شدید گرمی اور تھکن میں سفر کر رہے تھے۔ راستے میں لوگ مختلف علاقوں سے اس قافلے کو دیکھتے تھے۔ بہت سے لوگ حقیقت سے ناواقف تھے اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے افراد ہیں۔ جب لوگوں کو حقیقت کا علم ہوتا ہے تو بہت سے افراد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کربلا سے روانگی کے بعد یہ قافلہ کوفے پہنچا۔ کوفہ وہی شہر تھا جہاں کے بہت سے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھ کر آنے کی دعوت دی تھی، لیکن بعد میں ان کا ساتھ نہ دیا۔ جب اہل بیت کا قافلہ کوفہ پہنچا تو لوگ جمع ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ایک تاریخی خطاب فرمایا۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو ان کی بے وفائی یاد دلائی اور انہیں بتایا کہ انہوں نے کس عظیم ہستی کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس خطاب نے لوگوں کے دلوں پر بہت گہرا اثر ڈالا اور بہت سے لوگ رونے بھی لگ گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور حق گوئی تاریخ کا روشن باب ہے۔ انہوں نے انتہائی مشکل حالات میں بھی حق بات کہنے سے گریز نہیں کیا۔ ناظرین کرام، کوفہ کے بعد اہل بیت اطہار کے قافلے کو دمشق کی طرف روانہ کیا گیا۔ یہ سفر طویل، تھکا دینے والا تھا اور مشکلات سے بھرپور تھا۔ ناظرین کرام، بچے تو پہلے ہی پیاس، بھوک اور غم کا شکار ہو چکے تھے۔ خواتین مسلسل اپنے شہداء کو یاد کر رہی تھیں، لیکن اس تمام تکالیف کے باوجود اہل بیت اطہار نے اللہ تعالیٰ پر اپنا بھروسہ قائم رکھا۔ انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ دمشق پہنچنے پر بھی اہل بیت نے اپنا کردار، صبر اور وقار سے لوگوں کے دل جیت لیے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے خطابات نے بہت سے لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ لوگوں کو معلوم ہوا کہ کربلا میں کیا ہوا تھا اور کن عظیم شخصیات کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ ناظرین کرام، کربلا کے بعد یہ واقعات صرف تاریخ نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک عظیم درس ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ایمان والا شخص آزمائشوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی سے اپنا تعلق مضبوط رکھتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے حق کے لیے قربانی دی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر اور استقامت کا درس دیا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے عبادت، تحمل اور اخلاق کی مثال قائم کر دی ہے۔ کربلا کے بعد اہل بیت اطہار پر آنے والی مصیبتیں بظاہر بہت بڑی تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہی واقعات کے ذریعے حق کا پیغام پوری دنیا تک پہنچا دیا۔ آج صدیوں گزر جانے کے باوجود امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا نام عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان ان کی قربانی کو یاد کرتے ہیں اور ان کے کردار سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب ہم 10 محرم الحرام کے بعد اہل بیت اطہار کے حالات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے حالات بھی یاد آ جاتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں کوئی مشکل آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے یا کوئی غم آ جائے تو ہمیں اہل بیت اطہار کے صبر کو یاد کرنا چاہیے۔ جب انہوں نے اتنی بڑی مصیبتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ قائم رکھا تو ہمیں بھی اپنے رب پر یقین رکھنا چاہیے۔ ناظرین کرام، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے اور ہر آزمائش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی ہوتی ہے۔ کربلا کا پیغام یہی ہے کہ حق پر قائم رہو اور سچائی کا ساتھ دو، ظلم سے بچ جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ بھی رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے، ان کے اخلاق اور کردار سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق اور انصاف کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر بھی کر دیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔